بے داغ کیلا۔ عابد جان پاکستان کے بہت امیر آدمی تھے۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کے پاس پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں لان، سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ اور گراج والے بڑے گھر تھے۔ لیکن امیر لوگوں کے بارے میں عام تاثر کے برعکس وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا، اور اس نے کبھی غیر منصفانہ سودا نہیں کیا۔ اس نے خیرات میں بھی بہت بڑی رقم دی تھی۔ عابد جان کا ایک ہی بچہ تھا۔ وہ ایک بیٹی تھی جس کا نام آسماں جان تھا، جو کہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اسے ان کی اور باقی سب کی طرف سے بہت زیادہ توجہ اور دیکھ بھال حاصل تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ پیار اور دیکھ بھال سے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن عابد جان کی بیٹی آسماں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح دوسروں کے ساتھ بہت اچھی تھی اور مہربان تھی۔ آسماں جان بھی بہت صاف ستھری لڑکی تھی۔ وہ ہر روز صبح نہایا کرتی تھی اور ہر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتی۔ وہ بہت پرہیزگار بھی تھی اور روزانہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ آسماں جان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ کھانے کے بارے میں کبھی ہنگامہ نہیں کرتی تھی۔ وہ روتی نہیں تھی اور کھانے پر برا سلوک نہیں کرتی تھی۔ در حقیقت اگرچہ اس کے والد عابد جان اسے دن میں 3 بار بہترین لذیذ پکوان دینے کی استطاعت رکھتے تھے، لیکن وہ سبزیوں اور ابلا ہوا کھانا کھائے بغیر چہرہ خراب کیے کھاتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کھانے کو ملتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، لاکھوں ایسے ہیں جنہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا اور رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ وہ کیلے نہیں کھائے۔ کسی نہ کسی طرح جب بھی وہ کیلے کو دیکھتی تو اسے وہ مٹانا شروع ہو جاتی تھی۔ پہلے تو اس کے والد عابد جان نے سوچا کہ اسے کسی قسم کی الرجی ہے۔ وہ اسے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ انہوں نے آسماں سے بہتر صحت مند بچہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے اسے بتایا اسے کسی چیز سے الرجی نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی پریشانی نے کبھی کبھی میز پہ بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیے۔ دوسرے لوگوں کے کیلے بھی بہت پسند تھے، اس لیے جب بھی اسے میز پر رکھا جاتا تو وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ چونکہ سب اسماء کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے وہ کیلے کھانے اور گھر لانے سے گریز کرتے تھے۔ ایک دن عابد جان اسماء کے پاس گئے اور کہا، میرے پیارے بچے، ہم نے دیکھا ہے تمہیں کیلے پسند نہیں، کیا مجھے بتا سکتی ہو کہ مسئلہ کیا ہے؟ اسماء نے جواب دیا، پاپا میں آپ کو اور دوسروں کو اتنی تکلیف پہنچانے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مسئلہ ہے کہ جب میں کیلے پر زیادہ دبے دیکھتی ہوں تو مجھے وامٹ آنے لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بوسیدہ چیزیں کیسے کھا سکتے ہیں؟ پاپا آپ جانتے ہیں بہت اچھا کہ میں ابلی ہوئی سبزیاں بھی کھاتا ہوں، لیکن کیا آپ سے بوسیدہ کھانے کی توقع رکھتے ہیں؟ ابا جان نے یہ مسکراتے ہوئے کہا، اوہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے پیاری اسماء، میں انشاءاللہ تمہارے لیے بیدہ کیلا لاؤں گا، پھر جب تم اسے چکھو گی تو وہ تمہیں بتائیں گے جو تم نہیں جانتی۔ اسماء نے کہا، آپ کا شکریہ پاپا، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس دن اسماء کو بیدہ کیلا دیا گیا، جی ہاں ایک کیلا جو بالکل پیلا تھا، جس کے اوپر اور نیچے سبز رنگ کا ایک سایہ تھا۔ اس نے جلد کو چھین کے ایک خالص دودھیا سفید پھل کو حیرت سے دیکھا۔ ظاہر ہے یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ایک کیلا اندر سے بالکل سفید دیکھا تھا۔ اس نے کھا لیا۔ پھر ابا جان نے اس سے پوچھا، ہاں اسماء کیلے کا ذائقہ کیسا تھا؟ اسماء نے جواب دیا، پاپا بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کا ذائقہ اچھا نہیں تھا، یہ بے ذائقہ تھا۔ ٹھیک ہے اسماء، اب یہ دبے والا کیلا آزمائیں۔ عابد نے ایک دبے دار کیلا اسے دیتے ہوئے کہا۔ آسماء نے چکچاتے ہوئے اسے لیا۔ اس نے جلد کو چھیل کر دیکھا، یہ بے داغ سے قدرے نرم تھا اور اس میں یہاں وہاں کے سیاہ دبے تھے۔ حالانکہ اسے کھانے میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جاننے کے لیے کہ بہت متجسس تھے کہ اس کے والد سے کیا بتانا چاہتے جو اسے نہیں ملو، اس لیے اس نے کھا لیا۔ پھر عابد نے پھر پوچھا، کون سا بہتر ہے؟ اسماء نے جواب دیا، پاپا دبے والا، جسوی طور پر بوسیدہ لگ رہا تھا، لیکن اس کا ذائقہ بہتر تھا۔ پھر ابا جان نے کہا، میں آپ کو بالکل یہی بتانا چاہتا تھا کہ اسماء کبھی بھی کسی کتاب کو اس کے سرورق سے مت جاؤ، اور جس طرح کیلے پر ہر ایک کے دبے ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو ہر ایک کی ہر چیز پسند نہیں آئے گی، لیکن آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ مجموعی طور پر لوگ اور پھل میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی شخص کی بری عادتوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی دو اچھے دوست نہیں ملیں گے، کیونکہ کوئی بھی بے داغ نہیں ہوتا۔ ہر کسی میں خامیاں ہیں، لیکن وہ مجموعی طور پر اچھا ہے، لیکن آپ کو اسے دوستی کرنی چاہیے۔ وہ شخص دوست ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو اچھا انڈا سمجھتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا پھٹا ہو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری سٹوری۔
یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔